کابل میں عام طور پر دکانیں 8 بجے بند ہو جاتی ہیں، البتہ ریسٹوران رات 12 بجے تک کھلے رہتے ہیں۔ ایک رات ہم کھانا کھا کر ہوٹل کی طرف واپس آ رہے تھے کہ اس کے گیٹ کے دونوں طرف فٹ پاتھ پر کپڑے بچھائے ٹولیوں کی صورت میں لوگ بیٹھے تھے۔ کچھ لوگوں کے پاس چائے کے تھرموس اور کپ بھی رکھے تھے جن سے چائے انڈیل انڈیل کر پی جا رہی تھی۔ یہ ٹولیاں ایک دوسرے کے اتنے قریب بیٹھی تھیں کہ ان کے بیچ میں سے گزرنا بھی مشکل تھا، لیکن عجیب بات تھی کہ ان لوگوں میں کوئی بے چینی تھی، نہ کوئی تحرک، بلکہ کچھ لوگ تو باقاعدہ چادر بچھا کر سو بھی رہے تھے۔ اجنبی ملک میں رپورٹنگ ہو اور اتنا بڑا ہجوم کسی رپورٹر کو نظر آ جائے تو وہ اس کی وجہ کا سراغ لگائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے بھی فوراً قریب جا کر لوگوں سے بات کرنا شروع کر دی۔ یہاں بھی اردو بولنے والے مل گئے۔ ان سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ دراصل صبح سویرے بینک سے اپنے پیسے نکلوانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کی حکومت آئی تو لوگوں نے پیسے نکلوانے کے لیے بینکوں پر یلغار کر دی۔ ظاہر ہے کوئی بینک جتنا بھی بڑا ہو، اگر اس کے کھاتہ دار بیک وقت اس سے اپنے جمع کردہ پیسے مانگ لیں تو وہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ معاملہ افغانستان میں بھی ہوا۔ اس کا حل طالبان حکومت نے یہ نکالا کہ چند دن کے لیے تو بینک بند رکھے اور پھر کھولے تو پیسے نکلوانے کے لیے یہ شرط لگا دی کہ کوئی بھی ہفتے میں ایک بار 20,000 افغانی یا 200 امریکی ڈالر سے زیادہ رقم بینک سے نہیں نکلوا سکتا۔ ظاہر ہے جس کے پیسے بینک میں رکھے تھے اس کے لیے تو مصیبت کھڑی ہو گئی، بازار میں خرید و فروخت نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ جن کے پاس نقد پڑا تھا ان کا کام تو چلتا رہا، باقیوں کے لیے گھر چلانا بھی مشکل ہو گیا۔ جب اپنے ہی پیسے شرائط کے تابع نکلوانے کی اجازت ہوئی تو اب کسی کو ضرورت ہے یا نہیں، وہ اپنے پیسے بینکوں سے نکلوانا چاہتا ہے۔ یہ ہجوم بھی اسی مقصد کے لیے جمع تھا، اور چونکہ ہمارے ہوٹل کے دائیں اور بائیں بینکوں کی شاخیں تھیں، اس لیے دونوں طرف لوگ رات سے آ کر جمع ہو گئے تھے کہ اگلے دن صبح جب بینک کھلیں گے تو اپنے پیسے جلد از جلد نکلوا لیں گے۔ افغانستان میں بینکنگ سسٹم تو پہلے ہی تھوڑا بہت کام کر رہا تھا، لیکن اس کو اصل فروغ امریکہ کی سرپرستی میں چلنے والی حکومتوں کے دور میں ملا۔ ملک کو ملنے والی امداد، بیرون ملک مقیم افغانوں کا پیسہ اور تجارتی لین دین سبھی کچھ بینکوں کے ذریعے ہونے لگا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نظام کے ساتھ ساتھ ہنڈی حوالے کا نظام بھی پورے زور و شور سے چلتا رہا، لیکن سرکاری پیسے اور بیرون ملک تجارت بڑی حد تک بینکنگ سسٹم کے ذریعے ہی چل رہی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بینک تو تقریباً بند ہیں، مگر کرنسی کی مارکیٹ میں لین دین پورے زور و شور سے جاری ہے۔ اس طرح کی سب سے بڑی مارکیٹ کابل میں پل خشتی بازار میں ہے، جہاں مجھے کرنسی ڈیلروں نے بتایا کہ فی الحال افغانی کرنسی کی قدر مستحکم ہے، لیکن جیسے ہی بیرون ملک سے درآمد کے لیے ادائیگیاں ہوں گی تو اصل صورتحال کا پتہ چلے گا۔ پل خشتی کی کرنسی مارکیٹ کے علاوہ شہر بھر میں آپ کو سڑکوں پر ایسے لوگ بآسانی مل جائیں گے جن سے آپ کرنسی کا لین دین کر سکتے ہیں۔ جیسے پرانے زمانے میں عطر بیچنے والے گلیوں میں شیشے کے دروازے والا لکڑی کا ڈبہ گلے میں ڈال کر بازاروں میں پھرا کرتے تھے، بالکل ویسے ہی ڈبے گلے میں ڈالے یا فٹ پاتھ پر رکھے ہوئے یہ کرنسی ڈیلر آپ کو ہاتھ کے ہاتھ ڈالر، پاکستانی روپیہ، یورو، افغانی سب کچھ ایک سے دوسرے میں بدل دیں گے۔ جتنی بڑی تعداد میں لوگ کرنسی کے لین دین سے وابستہ ہیں، ان کو دنیا کا کوئی مرکزی بینک کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کا کاروبار بغیر کسی رسید کھاتے کے چل رہا ہے، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ افغانستان کی اصل معیشت وہ ہے جس کا کوئی سرکاری ریکارڈ نہیں، اور دراصل یہی وجہ ہے کہ طالبانی انقلاب کے بعد بھی کاروبار حرکت میں ہے۔ کابل کی گرمی بازار ملک کی معاشی صحت کا ثبوت نہیں۔ حکومت کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینے سے بھی قاصر ہے۔ مجھے کابل کے غازی ہائی اسکول کے پرنسپل نے بتایا کہ اسے اور دیگر اساتذہ کو 2 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی۔ اس نے تقریباً روتے ہوئے کہا کہ اب تو دکاندار سے ادھار لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ وہ نوجوان جو طالبان تحریک کے سپاہی ہیں، نظریاتی وجوہات کی بنیاد پر لڑتے رہے، لیکن اب حالت امن میں ان سے کام تو پورا لیا جا رہا ہے، لیکن کسی کو ایک دھیلے کی بھی ادائیگی نہیں ہو رہی۔
ایک مارکیٹ میں گھومتے ہوئے طالبان نوجوان سے میں نے تنخواہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بڑی خوشی سے بتایا کہ اب تک تو کچھ نہیں ملا مگر اب امید ضرور ہے۔ میں نے تفصیل چاہی تو اس نے کہا کہ اب ہماری فہرستیں بننا شروع ہو گئی ہیں۔ ہم میں سے یعنی طالبان نوجوانوں میں سے جو شخص سرکاری نوکری کرنا چاہتا ہے تو اسے وردی کے ساتھ تنخواہ بھی ملے گی۔ افغانستان کو چلانے کے لیے امریکہ 20 برس تک اوسطاً $4 ارب سالانہ حکومت کی امداد کرتا رہا۔ یہ رقم افغانستان کی سرکاری آمدنی کا 2/3 حصہ تھی۔ یہ امداد بند ہوئی ہے تو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی اس وقت طالبان حکومت کا اہم ترین مسئلہ بن چکی ہیں، لیکن اس کا حل دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امداد تو بند ہوئی سو ہوئی، مگر وہ تمام لوگ جو وزارت خزانہ یا مرکزی بینک چلا رہے تھے ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ نجی بینکوں کے اعلیٰ افسر بھی ملک چھوڑ چکے ہیں۔ بڑے بڑے کاروباری لوگوں نے بھی ہجرت کر لی ہے۔ گویا افغانستان کو چلانے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ یہ اتنا بڑا خلا ہے جسے پر ہوتے ہوئے نہ جانے کتنا وقت لگے گا۔ امریکی امداد کا متبادل تو فی الحال کوئی نہیں۔ جہاں تک حکومتی آمدنی کا تعلق ہے تو اب اس کا سب سے اہم ذریعہ گمرک یعنی کسٹم ہے۔ پچھلی حکومت اس مد میں تقریباً 7.5 ارب افغانی ہر مہینے اکٹھے کرتی تھی، جو کم و بیش سارا ہی تنخواہوں میں نکل جاتا تھا۔ بینک بند ہونے کی وجہ سے یہ آمدن بھی سرکاری خزانے میں اس طرح آ رہی ہے کہ ملک کے سرحدی راستوں پر ایک مولوی صاحب بیٹھے ہیں جو ملک میں آنے والے سامان پر نقد وصولی کر کے لوہے کے ٹرنک میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے عوض ایک پرچی جاری کر دیتے ہیں۔ یہ پرچی اور اس پر لکھا ہوا متعلقہ سرحد پر بیٹھے ہوئے مولوی صاحب کا موبائل نمبر ہی فی الحال سرکاری کھاتے میں پیسے جمع ہونے کا ثبوت ہے، لیکن یہ سارا پیسہ ملا کر بھی تنخواہوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ مجھے طالبان کی موجودہ حکومت کے ایک وزیر کے دفتر میں ان کے پرانے دوست ملے جو خود بھی طالبان کی طرف سے لڑتے رہے مگر بعد میں ان کی مالی مدد کرنے پر ہی اکتفا کرتے رہے۔ وہ پاکستان میں رہتے رہے ہیں، اس لیے یہاں کے نمایاں صحافیوں کو پہچانتے ہیں۔ میں دفتر کے اندر جا رہا تھا اور وہ باہر نکل رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو فوراً بغل گیر ہو گئے۔ میں نے حالات پوچھے تو مجھے ایک طرف لے گئے۔ کہنے لگے، تم سب لوگ سمجھتے ہو طالبان نے امریکہ کو شکست دے دی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم جال میں پھنس گئے۔ دفتر ہیں تو عملے سے خالی، خزانہ ہے تو پیسوں سے خالی، امدادی اداروں کے وعدے ہیں تو عمل سے خالی۔ ہمارے خلاف اس سے بڑی سازش کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم میدان میں آتش و آہن سے لڑنے والے ہیں، پیسوں کی لڑائی میں ہم مارے جائیں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت نواب آف بہاولپور نے سرکاری ملازمین کی 6 مہینے کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے پیسے اپنی جیب سے دیے تھے۔ آپ بھی کوئی ایسا ہی بندوبست کر لیں۔ میری بات سن کر بولے، ہم پاکستان ہیں، نہ یہاں کوئی نواب آف بہاولپور ہے اور نہ کوئی قائد اعظم۔